نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج سورہ زمر کا آدھا حصہ اور سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت ہوئی۔ الحمدللہ 24 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ زمر کا جو حصہ پڑھا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ میرے علاوہ اگر اور الہ ہے تو پھر میں اگر کسی فرمایا کہ یہ کہو کہ میرا رب اگر کسی کو کوئی بیماری بھیجے کوئی دور کر سکتا ہے؟ میرا رب اگر کسی کو رحمت سے نواز دے کوئی روک سکتا ہے؟ تو پھر کہو حسبی اللہ، میرے لیے میرا ایک اللہ ہی کافی ہے۔ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تبارک و تعالی نیند کی حالت میں سب کی روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ جس کی موت کا وقت آ جائے اس کی روح کو ادھر ہی روک لیتے ہیں، جس کی زندگی باقی ہو اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نیند کی حالت میں ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، جسم تو ہمارا یہاں ہوتا ہے، روح ہماری چلی جاتی ہے۔ فوت ہونے والوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے زندگی باقی ہو تو روح واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے نیند کو موت کی ایک قسم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر دی۔ فرمایا کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، لوگوں نے ایسے شفعاء شفاعت کرنے والے الہ بنا رکھے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ہمیں چھڑائیں گے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگر وہ ذرہ برابر کبھی اختیار نہیں رکھتے پھر بھی چھڑائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کی مغفرت چاہیں گے، جس کی سفارش پہ راضی ہوں گے، ان کے حق میں سفارش ہو سکے گی۔ باقی اللہ سے چھڑانا کوئی آسان کام نہیں، نہ کسی کو اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی کوئی سفارش کر سکے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، وہ معافی تو مانگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا۔ اللہ خود دعوت دیتے ہیں معافی مانگنے کی کہ تم معافی مانگو تو صحیح، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک 80 سال کا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے جیسے بندے کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ میں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا، اب میری 80 سال کی عمر ہے، میں اگر معافی مانگوں تو میرے لیے بھی اس میں ہے اور یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تو ایسے ہی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، سب کچھ، لیکن اللہ کی رحمت اب بھی استقبال کرے گی،
اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ سے لو لگا لو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور پکڑ آئے، پھر تم معافی مانگو، دعائیں کرو تو اللہ کوئی نہ سنے، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگ اللہ کو پہچان ہی نہ سکے، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ یہ تو ہمیں آخرت میں اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنے غفور و رحیم تھے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کتنے خزانوں کے مالک تھے، کتنے اختیارات کے مالک ہیں، کتنی طاقت اور قوت والے ہیں، وہ کس طرح دعائیں سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً قبول ہوئی تو قبول ہوئی، ورنہ تو گئی بس چھوڑ دی۔ نہیں، جن کی قبول نہیں ہوتی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک دعا یاد دلا کے وہ چیز بندے کے حوالے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوا کرتی تھی، وہ کہیں گے کاش اگر ہماری بھی دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج ہمیں ملتی مانگی ہوئی دعائیں۔ تو اس لیے دنیا میں قبول ہو جائیں یہ بھی سعادت ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نہ قبول ہوں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے، یہ بھی اس مالک کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکے، ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ ہی کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، فرمایا کہ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جس کے پاس کنجیاں ہوتی ہیں اختیارات بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والے خسارے اور نقصان میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قل افغیر اللہ تأمرونی، کہ آپ کو ان سے کہہ دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تلاش کروں، چونکہ مکہ والے بار بار یہ دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی سارے نبیوں کی طرف وحی کی، فرمایا کہ اگر آپ سے بھی بالفرض شرک ہوا تو آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مخاطب تو آپ سے ہیں لیکن سنا امت کو رہے کہ دیکھو پھر کسی کی محنت، ریاضت، نیکیاں پھر کسی کام کی نہیں رہتی، جب انسان سے شرک ہونے لگے تو پھر سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، فرمایا کہ بس اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا منظر فرمایا کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین میں سب ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سور پھونکنے پر سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی زمین میں دفن ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے اس کا جسم کسی کا محفوظ ہے یا مٹی سے مٹی ہو چکا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب چاند بھی ختم ہوگا، سورج بھی ختم ہوگا، ساری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ
کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تشریف لائیں گے تو سارا جہان اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ایمان والے کہ ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، جیسے سورہ یاسین میں گزرا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ کے سارے پردے ہٹا کر جنتیوں کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ سلام ہے رب الرحیم کی طرف سے، اور پھر سارے جنتی اللہ کا دیدار اور زیارت کریں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ پھر سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو لایا جائے گا، پھر گواہوں کو لایا جائے گا، پھر ساری امتوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ہر بندے کا جو جو عمل ہے اس کو پورا پورا حق دیا جائے گا، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے 2 جانوروں کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ بغیر سینگ والے جانور کو سینگ والے نے اگر دنیا میں مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو سینگ دے کر اس کو بدلہ دلوائیں گے۔ یہ انصاف کی ایک مثال قائم کریں گے کہ جہاں جانوروں میں ہم نے انصاف قائم کیا ہے جو پابند نہیں تھے انصاف کے، تم تو انسان انصاف کے پابند تھے، اب جس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا بدلہ دلوائیں گے۔ بدلہ کیا ہے؟ وہاں تو پیسہ روپیہ نہیں ہوگا، پھر نیکیاں دے کر راضی کرنا پڑے گا، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر دوسرے کے گناہ اپنے ذمہ لے کر اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں سارے معاملات کو صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے ہم نمازوں کی قضا کرتے ہیں، روزوں کی قضا کرتے ہیں، پچھلی زکوٰۃ ادا دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق بھی ہم یاد کریں کہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی تو نہیں ہے، اگر ہے اس سے معافی مانگی جائے، اس سے معاف کروایا جائے، اور اگر مالی حق ہے تو وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے توبہ کے ساتھ۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کا ذکر فرمایا جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مناسبت سے سورت کو سورہ مومن کہتے ہیں، اور سورت کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ذکر کی گئی ہے غافر الذنب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا بھی ہے، تو اس سورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، تو الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ کا عرش تھامنے والے فرشتے بھی توبہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے پھر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے تم بھی دعائیں مانگو۔ تو صرف اللہ خود ہی خوش نہیں ہوتے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے لیے اب دعائیں مانگو۔ وہ فرشتے پھر ان توبہ کرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، پھر ان توبہ کرنے والوں کے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی بیویوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تو ان کو معاف کر دے اور ان کو آخرت کی سزاؤں سے بھی بچانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہیں گے یا اللہ آپ نے 2 دفعہ ہمیں موت دی، 2 دفعہ زندہ کیا۔ 2 دفعہ موت کون سی بنتی ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہم مردہ تھے، 4 مہینے کے بعد جسم میں جان پڑتی ہے نا، تو اس سے پہلے آدمی مردہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دنیا میں آئے، پھر آپ نے موت دی، پھر زندہ کیا، 2 زندگیاں ہو گئی، 2 موتیں ہو گئی۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یا اللہ بار بار آپ نے جیسے مہلت دی، ہمیں زندگی دی ہے، اب دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟
ایک دفعہ پھر ہمیں مہلت دے دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے رہے کہ کوئی راستہ ہے یا نہیں، تمہیں واپس بھیجیں گے کہ نہیں۔ فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، دنیا میں اگر ایک اللہ کی تمہیں دعوت دی جاتی تو تم انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام ایک اکیلے اللہ چلائے، اللہ کی توحید کو مانتے نہیں تھے۔ اور وَإِن يُشْرَكْ، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی جائے تو تُؤْمِنُوا، بڑی خوشی سے تم مان لیتے تھے۔ اب تم واپسی کا راستہ مانگ رہے ہو، پہلے تمہیں تھوڑی عمر ملی ہے اور سمجھانے کے لیے تمہیں ہر طرح کے ہم نے انتظامات کیے، تو ہم نہیں مانے، اب مہلت مانگ کر کیا کرو گے؟ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی صحیح قدر کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، لوگ دنیا میں چل پھر کر کیوں نہیں دیکھتے جن قوموں پر عذاب بھیجا ہے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ قوت اور طاقت میں اس امت سے بہت آگے تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین کو آباد کرنے میں بھی بہت آگے تھے، لیکن فآخذہم اللہ بذنوبہم، ان کو گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، تباہ کیا۔ تو گناہ اگر تم نے بھی نہ چھوڑے تو پھر انجام دیکھ لو۔ اللہ اپنی نافرمانی سے ڈرا رہے۔ فرعون کا ذکر فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، جناب صدارتی بیان جاری ہوگی۔ کیا بیان جاری ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے اگر تم چھوڑو تو میں پھر موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، دو الزام لگائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک تو کہنے لگا کہ یہ تمہارے اخلاق خراب کرے گا، فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ تمہارے اخلاق بگاڑے گا، اس لیے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ ہمارے ملک کا امن خراب کرے گا۔ فرعون بڑا پرامن تھا، موسیٰ علیہ السلام امن خراب کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، میں اس رب سے پناہ لے چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہر متکبر انسان سے میں اس کی پناہ میں آ چکا ہوں، وہ میری حفاظت کرے گا۔ جب اس نے آرڈر جاری کیا نا کہ اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اس وقت جو اس کا چچا زاد بھائی تھا وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ تمہیں عقل ہے؟ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم اس کو قتل کر رہے ہو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر جھوٹا آدمی تو خود ہی ختم ہو جاتا ہے، تو تمہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نبی ہے تو پھر اللہ کے نبی کو مار کر عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھو آج تو دنیا میں ملک میں تمہارا راج ہے، اور اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو یاد رکھو اس سے پہلے جن قوموں پر عذاب آیا نا، مجھے بھی اسی عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گفتگو کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور قیامت تک اس کی یہ گفتگو پوری امت پڑھتی رہی کہ ایسے موقع پر کلمہ حق کہنا اور فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، یہ بڑا جہاد ہے اور کمال ہے۔ اور پھر دین کی حمایت میں، نبی کی حمایت میں کھڑے ہونا، یہ اس کا کمال تھا۔ اس وقت اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، مگر اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور اس کو اللہ نے الفاظ کی صورت میں زندہ رکھا۔ اللہ ہمیں بھی دین کی حمایت اور نصرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرعون کی پوری قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا تو فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ فرعون اور اس کی قوم کی کوئی قبریں نہیں بنی، تو یہ عذاب قبر ان کو کہاں ہوتا ہے؟ جو قومیں اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتی، جلا دیتے ہیں یا گدوں سے کھلوا دیتے ہیں، صرف مسلمان ہی دفن کرتے ہیں یا عیسائی دفن کرتے ہیں، یہودی دفن کرتے ہیں، تو یہ عذاب قبر صرف انہی لوگوں کو نہیں ہوتا جن کی قبر بنائی جاتی ہے، عذاب قبر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرعون اور اس کی قوم کی قبریں نہیں بنی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبح و شام آگ کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کو جہاں چاہیں عذاب قبر دیں۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا نَارَ جَهَنَّمَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس قیامت کے جہنم کے عذاب سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب قبر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، وہ جہنم کے اوپر جو محافظ فرشتے کھڑے ہوں گے تو خود تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، تو ان سے کہیں گے ذرا تم دعائیں مانگو ہمارے حق میں، ایک دن تو ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے نا، تم دعائیں مانگو۔ تو وہ فرشتے کہیں گے تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام کسی نے نہیں پہنچایا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے سمجھایا تو تھا، ہماری بدبختی کہ ہم اس وقت مانے نہیں۔ وہ کہیں گے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر ایسے کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جلتے رہو اور اس عذاب کو چکھتے رہو۔ اس وقت ایمان کی قدر آئے گی کہ صرف اللہ کو مان لینا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، صرف اللہ کے کتابوں کو مان لینا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہ ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیا میں بہت پڑھے لکھے، بہت مالدار، ارب کھرب پتی لوگ موجود ہیں، مگر عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں کہ جو ہمارا خالق مالک رازق ہے ہم اس کو مان لیں، جس نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں ہم ان کو مان لیں، اور جس نے کتابیں اتاری ہیں ہماری ہدایت کے لیے ان کتابوں پر ہم ایمان لے آئیں۔ اس کو تو کہتے ہیں سمجھ اور عقل۔ دنیا کو چھان لینا، چاند پہ چلے جانا، ہوائی جہاز بڑھا کے اڑا لینا، یہ کوئی کمال نہیں، کمال ہے اپنے خالق کا حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے لیے بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور تمہیں کیسی خوبصورت شکلیں دی اور تمہیں کیسی پاکیزہ روزی عطا کی۔ دنیا میں کیسے لوگ ایسے بھی موجود ہیں کیسی گندی چیزیں کھاتے ہیں، کتے بلیاں چوہے، اللہ نے ہمارے انسان کے لیے پاکیزہ روزی بنائی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب پر ایمان لانے کی توفیق دی، اپنے آپ کو ماننے کی توفیق دی، اور اس کا بدلہ ہے کہ ہم پاکیزہ روزی کھا رہے ہیں۔ پاکیزہ روزی کے نتائج بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی کمائی میں حرام سے نہیں بچتے ان کے اعمال میں بھی پھر ایسے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں سے بھی کہا پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، جتنی روزی میں ہم احتیاط کریں گے اتنے ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم نے بہت رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہتوں کے ہم نے آپ کو نام بتائے، لیکن بے شمار ایسے ہیں کہ جن کے ہم نے آپ کو نام بھی نہیں بتائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے نام نہیں بتائے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی روایت ہے
کہ سارے نبی کتنے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000، اور آپ سے پوچھا گیا کہ ان 1,24,000 میں رسول کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا 313 رسول تھے۔ قرآن مجید میں تو تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر ہیں، لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مشرکین بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ آپ فلاں معجزہ دکھائیں، فلاں معجزہ دکھائیں۔ فرمایا ان سے صاف کہو معجزہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ہر نبی کا معجزہ رب کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب رب کی مرضی ہو تب نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزات دکھانے میں نبی بے اختیار ہوتے ہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی قوموں کے پاس نبی تشریف لائے، انہوں نے روشن دلائل اللہ کی طرف سے بتائے، معجزات دکھائے، قوموں نے نہیں مانا، معجزات کا کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا معجزہ دکھایا کہ انگلی سے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مکہ والے کہنے لگے لو ہم سمجھ رہے تھے صرف دنیا میں جادو ان کا چلتا ہے، اب تو پتہ چلا کہ آسمانوں میں بھی ان کا جادو چلتا ہے۔ فرمایا کہ بجائے ماننے کے فرحوا بما عندهم، اپنے علم پر ہی خوش رہے، نبی کے علم کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ۔ فرمایا کہ پھر کہنے لگے عذاب کو دیکھ کر یا اللہ اب ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اب ہم اس شرک کا انکار کرتے ہیں جو پہلے ہم شرک کرتے تھے۔ مگر فرمایا فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، عذاب دیکھ کر ایسی توحید بھی فائدہ نہ دی، اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا بھی پھر کوئی فائدہ نہ ہو، اس موقع پر پھر شرک کا انکار کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ پہلے عذاب کو دیکھنے سے پہلے جب انسان کے پاس پورا اختیار اللہ نے دیا ہے، اچھے حالات میں فیصلہ جو کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق ہر ناجائز، حرام اور گناہ کو مسترد کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ سورہ سجدہ میں کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے ساری کائنات 6 دن میں بنائی ہے؟ اور پھر اللہ نے تفصیل بتائی 6 دن میں کیسے بنائی۔ 2 دن میں زمین بنائی پوری، 2 دن میں زمین میں سارے خزانے پیدا کیے اور ساری غذائیں پیدا کی، 4 دن 2 دن میں سارے 7واں آسمان بنائے۔ فرمایا یہ پوری کائنات 6 دن میں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سورہ یاسین میں کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اور یہاں کائنات کو بنانے میں 6 دن لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود ساری قدرت حاصل ہونے کی ایک لفظ سے بھی بنا سکتے تھے، 6 دن میں بنا کر انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر کام باوجود سارے اسباب ہونے کے، قدرت ہونے کے، آہستہ آہستہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ، آرام اور سنجیدگی سے کام کو انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، کسی کام میں بھی جلد بازی دکھانا یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندے میرے پاس پیش ہوں گے تو پھر شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، زبان پر تو مہر لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، کان بولیں گے کہ ہم سے کیا کیا سنا گیا، آنکھیں بولیں گی کہ ہم سے کیا کیا دیکھا گیا، ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے کیا ہوا، پاؤں بولیں گے کہ ہم سے کیا کیا اعمال ہوئے، جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو کھولیں گے تو یہ بندہ لڑ پڑے گا اپنے جسم سے، لما شہدتم علینا،
میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے تم نے؟ تو اعضاء اس کو جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے تو ہمیں تو اس رب کی طرف سے بولنے کا حکم ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کا اختیار دیا ہے، ہم کیسے نہ بولتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اپنے گناہوں کو ہر ایک سے چھپایا، لیکن تم نے جسم کے اعضاء سے کبھی نہیں چھپایا۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے یہ اعضاء بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تمہارے خلاف بولیں گے۔ فرمایا تم نے سوچا کہ ہمارے اعمال کا اللہ کو کیسے پتہ چلے گا، یہی تو تمہارا خیال اس نے تمہیں برباد کیا۔ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو پھر تم ایسے گناہ کرتے ہی نہیں، اور اگر یقین ہوتا تو فوراً معافی مانگ کے معاف کروا لیتے۔ ایمان والوں کو تسلی دی، فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرے نہیں، غم نہ کریں، جس طرح دنیا میں ہم نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے، ہر منزل میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے، جو ان کے جی میں آئے گا اللہ پورا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات کہہ بھی دی ہو اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دیں تاکہ اس کا غصہ محبت سے بدل جائے۔ یہ کام صبر والے ہی کر سکتے ہیں، اور فرمایا یہ کام نصیب والے ہی کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر غصہ بار بار آئے کہ بدلہ لوں تو فرمایا کہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بار بار پڑھیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ قرآن مجید کے متعلق مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ یہ عربی میں کیوں نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم عربی زبان میں نازل نہ کرتے، عجمی زبان میں نازل کرتے تو پھر یہ کہتے ہم عربی ہیں، قرآن مجید کو عجمی میں زبان میں کیوں نازل کیے، اس کو عربی میں نازل کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن مجید کو مانتے ہیں، فرمایا قرآن مجید ان کی پوری پوری رہنمائی کرتا ہے۔ جو بھی مسئلہ پیش ہے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں، ضرور آپ کے مسئلے کا حل اللہ بتائیں گے۔ لیکن فرمایا جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی مثال ایسے ہے جیسے نابینا۔ نابینا جیسے کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، وہ اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے، تو قرآن مجید سے جو رہنمائی نہیں لیتا تو پھر قرآن مجید بھی ان کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہم نے قرآن مجید کو مانا ضرور، گھر میں ضرور رکھا ہوا ہے، مگر ہم اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے کاروبار میں، خوشی غمی میں جب اس سے رہنمائی لیں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی نا۔ رہنمائی نہ لیں تو پھر قرآن مجید سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی، قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا